یا بچی کو لے کے جانا ہے، نہیں، یہ کسی اور پلاننگ کے تھرو وہاں پہنچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ دن یاد رکھیں جب بچی کو بڑی مشکل سے بازیاب کرا کے اور عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور کس طرح اس کے منہ کو جو ہے وہ ڈھانپا گیا تھا، اور ایون کے کانوں میں بھی ایئر فون لگائے گئے تھے، اور وہ ایک ماحول اور وہ پورا سین ایک دفعہ آپ اپنے سامنے لے کر آئیں تو یہ ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ یہ سہولت کار جو ہیں وہاں پہنچے کیوں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ بہت سی دعائیں ان تمام والدین کے لیے جن کی بچیاں اس نظام کی وجہ سے ان سے چھین لی گئی ہیں۔ بہت دعائیں ان بچیوں کے لیے جو مجبور ہو کر والدین کے خلاف بیان دے رہی ہیں کہ کہیں ہمارے والدین کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ بہت دعائیں ان تمام بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے جو کسی کے دکھ کو اور درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں۔ جی، میں اس موضوع پہ بات کروں گا کہ یہ جو ظہیر کے سہولت کار ہیں یہ کراچی کیوں پہنچے ہیں۔ ان کی جو سچائی ہے نا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کراچی پہنچے کیوں ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر کو کوئی وہ کرنے کے لیے اور جناب کوئی دھولا بنانا ہے اس کو، یا بچی کو لے کے جانا ہے؟ نہیں، یہ کسی اور پلاننگ کے تھرو وہاں پہنچ رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آپ دن یاد رکھیں جب بچی کو بڑی مشکل سے بازیاب کرا کے اور عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور کس طرح اس کے منہ کو جو ہے وہ ڈھانپا گیا تھا، اور ایون کے کانوں میں بھی ایئر فون لگائے گئے تھے، اور وہ ایک ماحول اور وہ پورا سین ایک دفعہ آپ اپنے سامنے لے کر آئیں تو یہ ساری حقیقت آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی کہ یہ سہولت کار جو ہیں وہاں پہنچے کیوں ہیں، اور ان کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں اور کس جاب کے دیے گئے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیلٹر ہوم سے عدالت جب بچی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور لازمی سی بات ہے گاڑی تو اندر تو نہیں جائے گی، عدالت تک نہیں جائے گی نا، وہ واک کر کے جائے گی۔ اب یہ جو شکلیں ہیں نا، منحوس شکلیں جن کو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ صرف اپنی شکلیں دکھانے کے لیے، کیونکہ بچی نے جب ان کی شکلیں دیکھنی ہے تو اس کو وہ سارا وقت یاد آ جانا ہے، وہ تمام باتیں یاد آ جانی ہیں، وہ تمام ظلم یاد آ جانا ہے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا۔ کیونکہ بچی موبائل تو یوز کرتی نہیں، وہ چہرے بھی بھول چکی ہے، وہ باتیں بھی بھول چکی ہے، وہ جس طرح دھمکیاں دیتے تھے وہ بھی بھول چکی ہے، وہ جس طرح اس کو مارتے تھے وہ بھی بھول چکی ہے۔ اب وہ ایک نئی زندگی جینا چاہتی ہے، نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہے، اور یہ اپنی منحوس شکلیں لے کے وہاں پہنچیں تاکہ اگر بچی کی ایک نظر بھی ان پر پڑ جائے تو بچی کو وہ سب کچھ یاد آ جائے اور بچی خوف سے کانپنے لگے کہ نہیں، یہ تو بہت گندے لوگ ہیں، یہ تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ تو کچھ بھی کر دیں گے اگر میں نے بیان دے دیا والدین کے حق میں۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے ٹوٹل جو وہاں پہنچ رہے ہیں۔ باقی اور میرے صحافی بھائی یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ شاہی پھینکیں گے یا انڈے پھینکیں گے، ایسا نہیں کچھ کر سکتے، کیونکہ پھینکیں گے تو پھر جائیں گے کدھر، ہوں گے تو وہیں پہ ہی نا۔ تو بہرحال یہ جو ٹیڑھی ٹانگوں والا شیطان ہے اس نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے کہ یہ ہر حالت میں ظہیر کو لٹکوا کے ہی اس نے دم لینا ہے، کیونکہ یہ ساری پلاننگ اس کی ہے۔ یہ جو لاہور کے سہولت کار ہیں یہ ساری رپورٹیں وہاں پہنچاتا ہے کہ جی حالات بڑے ٹھیک ہیں، بڑا بچی تمہارے حق میں بیان دینے والی ہے ظہیر کے، تو ان کو وہاں پہنچاؤ تاکہ جو ہے پوری سیکیورٹی دی جائے۔ یہ بڑا عجیب سا ہے، آپ دیکھیں مجھے تو شکل بھی اس بندے کی مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن جب آتی ہے الٹی، ایک بندے کی شکل دیکھ کے ہی الٹی آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ یار الٹی آتے تھے یہ شکل دیکھ کے۔ یہ اتنا منحوس آدمی ہے، اور آپ کمال دیکھیں کہ جتنے لوگ اس گینگ کے ساتھ جڑے ہیں سارے منحوس ہیں، ون ٹو آل۔ کسی کے چہرے پہ کوئی نور نہیں ہے، کسی کے چہرے پہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے جس کو بندہ دیکھ کے کہ نہیں یار بڑا پر نور چہرہ ہے۔ یہ سارے منحوسیت کے مارے ہیں، سب کو آپ غور سے دیکھ لیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ ہے، اور بیچ میں انہوں نے کیا گیمز چلائی ہوئی ہیں کیا کیونکہ یہ آرام سے بیٹھنے والے تو نہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9 ماہ ہو گئے والدین کو عدالتوں میں دھکے دلوا کے ان کا یہ حال کر دیا۔ تو یہ معمولی لوگ تو نہیں ہیں، ظہیر معمولی آدمی تو نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا کروڑ اس کیس پہ لگ چکا ہے، یہ پیسہ کون لگا رہا ہے، تو یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔
اور نہ ہی ان کو آپ نے معمولی سمجھنا ہے. یہ پورا ایک گینگ ہے, یہ پورا ایک سسٹم کے اندر اس طرح لوگ شامل ہیں. اس میں ہر بندہ شامل ہوتا ہے, ہر بندے کو پیسے لگائے جاتے ہیں, پیسے دیے جاتے ہیں, اور تب جا کے یہ پورا ایک نظام چلتا ہے, یہ پورا ایک سسٹم چلتا ہے. آپ کو کیا بتاؤں, ہماری تو روح کام جاتی ہے. جیسے کیسز ہم لوگوں کے سامنے آتے ہیں, اور جب والدین رو رو کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, کہ آپ یہ دیکھیں ابھی جو ایک کیس میں نے اوپن کیا ہے زہرا کا, اس کے والد ظہیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے بچی کو کسی جگہ پہ لے گئے ہیں, کسی بڈھیرے کے, اور انہوں نے, اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی بچی حاصل کرنے کے لیے پیسے دیے گئے ہیں کہ خدا کے لیے ہماری بچی ہمیں واپس کر دیں. پتہ نہیں 15 سے 20 لاکھ روپیہ لگا کے, تب بھی ان بغیرتوں نے جو ہے وہ بچی واپس نہیں کی. کتنا بڑا ظلم ہے. ہمیں تو نہیں پتا ہم نے زندگی میں کیا اچھے کام کیے ہیں اور کیا نہیں کیے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ نظام اس حوالے سے تو ہم ٹھیک کر کے جائیں گے ہی, چاہے کچھ بھی ہو جائے. یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک کم سن بچی کو اغوا کرنا اور زور زبردستی کرا کے ایک جعلی نکاح پہ ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لوگوں کے گھر اجاڑ دینا, ان کی زندگیاں تباہ کر دینا. یہ بہت بڑا ظلم ہے, اور جب تک یہ ظلم بند نہیں ہوگا ہمارا منہ بھی بند نہیں ہوگا. کیونکہ اگر اس نظام کو چلانے والے پاکستانی سوچ رکھتے ہیں تو پھر ہم بھی پاکستانی سوچ رکھتے ہیں, اور ہم تب تک بولتے رہیں گے, اس نظام کو بولتے رہیں گے, اس پورے سسٹم کو بولتے رہیں گے, جب تک یہ گھنونے جرائم پاکستان میں ختم نہیں ہوتے. اور ان کا فائدہ صرف اور صرف ایلیٹ کلاس اٹھاتی ہے. انہوں نے مکمل لوگ چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح کے, اور جوان بچے چھوڑے ہوئے ہیں جو گیمز کے تھرو, دوسری اور ایپس کے تھرو جوان بچیوں کو جو ہے وہ ورگلاتے ہیں, بعد میں انہیں دھمکیاں دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کرائے پہ دھولے رکھے ہوئے ہیں جو جاتے ہی نکاح کرتے ہیں, اور وکیل بھی رکھے ہوئے ہیں, جعلی وکیل رکھے ہوئے ہیں جو باقاعدہ نکاح کراتے ہیں. ان کو ماہانہ فیس ادا کی جاتی ہے کہ بھئی اس ماہ یہ بچی, اس ماہ یہ بچی آئے گی تو آپ نے یہ کرنا ہے. نکاح خواہ بھی ان کے اپنے ہیں, گواہ بھی ان کے اپنے ہیں. آپ کچھ نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو انشاءاللہ آج میری ایک بہن نے بڑی اچھی ویڈیو کی اور اس میں بتایا کہ بھائی ہیومن رائٹس والے کدھر ہیں, یہ چائلڈ پروٹیکشن والے کہاں ہیں. اور اگر ہماری یہاں پہ نہیں سنی گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں پھر جو ورلڈ لیول کے اوپر بچوں کے حوالے سے رائٹس ہیں, ہم وہاں پہ جا کے کہیں گے کہ یہ پاکستان میں یہ کام بند ہونا چاہیے. اور اس زمرے میں جو بھی آئے گا تو پھر اس کی بلے بلے ہوگی. ظاہری سی بات ہے پھر کوئی بھی آئے, کیونکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ جائیں گے اور ہم جا کے کہیں گے کہ بھائی ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی جو مائنر بچیاں ہوتی ہیں ان کو اس طرح جو ہے بڑی آسانی سے بدماشوں کے ساتھ اور غنڈوں کے ساتھ جو ہے وہ جانے دیا جاتا ہے. تو یہ ان کی حقیقت ہے جو یہ کل کرنے والے ہیں. یہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے, ظاہری بات ہے بولیں گے تو بچی ڈر ہی جائے گی, لیکن ان منحوسوں کی شکل بھی وہ اگر دیکھ لے گی نا, وہ تب بھی اس کو وہ سارا دور یاد آ جائے گا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو یہ ان کا ٹارگٹ ہے جس کی وجہ سے یہ کراچی پہنچے ہیں, اور نہایت منحوس ترین شکلیں لے کے پہنچے ہیں کہ نعوذ باللہ, توبہ استغفار, اللہ رحم کرے. بس کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کے ہر پینل کے بندے کی آپ شکل دیکھ لیں, قسم سے ایسی لعنت کوئی برس رہی ہے نا کہ میں کہتا ہوں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. بہت دعائیں ہیں انشاءاللہ, بہنوں کی بھی بہت دعائیں ہیں. فیصلہ انشاءاللہ مہدی علی کاظمی کے حق میں آئے گا انشاءاللہ, اور اللہ ضرور ان تمام والدین کی مدد فرمائے گا. آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ دعا کریں. بہت مشکل سے اس جگہ تک مہدی علی کاظمی پہنچے ہیں, بلکہ ہم پہنچے ہیں, بلکہ پورا پاکستان پہنچا ہے. پاکستان کے تمام والدین بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے ہیں کہ ان غنڈوں سے کسی طرح ایک معصوم بچی کو جو ہے وہ چھڑوا لیا جائے. کیا کیا دردناک مناظر تھے, کیا کیا تھے, بس ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, بلکہ آپ کو پتہ ہے کتنا رویا گیا اس کیس میں. آڈیوز موجود ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, یہ بھی آپ جا کے میرے پورا ایک میں نے البم بنایا ہوا ہے,
زہرا کاظمی کیس کا، وہاں آپ تمام آڈیو سن سکتے ہیں کہ کس طرح پورا پاکستان اور پوری دنیا جو ہے اس کیس کو فالو کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی ضرور مدد کرے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے۔ ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔